اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں صدر تو ایک ہی ہوتا ہے. اب یہ صدارت پہ کرسی صدارت پہ تین لوگ جلوہ بار ہیں. اصل صدر تو حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب ہیں اور صدارتی کلمات تو انہی کے ہوں گے اور ہم لوگ تو اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور میں اپنے آپ کو نہ تو صدر تصور کرتا ہوں نہ میں اس مرتبے پر ہوں. میں ایک طالب علم ہوں اور حکیم نادش احتشام اعظمی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقالے جنہوں نے پیش کیے مختلف زبانوں میں اور اس ڈرائی سبجیکٹ پر مین اسکرپٹ پر, ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خاص طور سے میں حکیم رضی الاسلام ندوی صاحب جو میرے جسٹ سینئر ہیں 2 سال گریجویشن کے, میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شاید اس سیمینار کا جو ایوارڈ ہے وہ ان کے نام منسوب ہوا ہے. اس کے لیے میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں نادش صاحب سے کہ بھائی جو بھی آپ کا پروگرام ہے چاہے جس موضوع پر ہے, میں کیا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, میرا کیا رول ہو سکتا ہے اور کس طرح سے مجھے شریک ہونا ہے, میں پوری طرح سے اپنے تعاون کا بھرپور میں ان کو یقین دلاتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حکیم بدرالتجا خان صاحب. حضرات, کل پروفیسر اشر قدیر صاحب نے بڑا غیر معمولی پیپر پیش کیا تھا. میں بغیر کسی تمہید کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ستاروی خطبے سے نوازیں. حکیم اشر قدیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر جلسہ جناب وسیم احمد اعظمی صاحب, جناب بدرالتجا صاحب اور سامعین ذی وقار, اس جگہ میری شمولیت جیسے میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ یہ مضمون انتہائی علمی, تاریخی اور دانشوری کا رہین ہے اور اس میدان کے آدمی اتنے کم ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کام کرنے میں نازش صاحب کو کس کس طریقے سے لوگوں کو پکڑے رکھنا پڑتا ہے. تو شاید وہ بھی مجھے پکڑے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے مجھے آج یہاں بٹھا دیا صدر کی کرسی پہ. ادروائز میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس موضوع پر زیادہ بول سکوں. لہٰذا میں وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہ اصلاحی ہیلتھ فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں. نازش صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے قبل اسی موضوع پر انہوں نے 2 سیمینار کیے ہیں اور یہ سیمینار جو ہے طبی مخطوطات مسائل وسائل پر ہے جس پر گفتگو ہو چکی ہے. اور پھر یہ پوچھیں گے کہ اب اگلا سیمینار کس پہ ہو, تو اس کے لیے بھی ذہن بنانا پڑتا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ سیمینار آپ 3 سیمینار کا آپ ٹارگیٹ لے لیجئے کہ ہندوستان کی جو فہرست تو آپ بنوائی لیجئے گا, لیکن جہاں تک طبی علمی تعلق ہے اس کے تعلق سے میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ اگلا آپ سیمینار عمومی نہ کر کے بلکہ یہ ہے جیسے کلیات طب سے متعلق مخطوطات, اس کے بعد نیکسٹ علم الادویہ سے متعلق مخطوطات, اس کے بعد علم معالجات سے متعلق مخطوطات. تو یہ ایک آپ کو ایک لائن مل گئی ہے. بہرحال دیکھیے, میں علم طب کا بہت ادنا سا طالب علم ہوں اور میرا تعلق کلیات طب سے ہے, اسینشلس آف یونانی سسٹم آف میڈیسن. اس کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آدمی پورا سفر نہ طے کر لے مکمل, تب تک منزل نہیں ملتی. اگر وہ 1-2 گام پیچھے رہ جائے تب بھی وہ منزل سے دور رہے. اسی طریقے سے علم طب کے تعلق سے بھی کئی مراحل ہیں, جس میں پہلا تعلق تو اس کو جاننا سمجھنا اور اس کے بارے میں سارے سیاق و سباق سے
وابستہ رہنا، خاص طور سے مولنگ کے طریقے سے، پڑھانے کے طریقے سے، تحریک و تجدید کے طریقے سے. تو اگر آپ طب کو بیچ میں رکھ دیں تو اس کے 3 زاویے نکلتے ہیں. پہلا زاویہ بلا شبہ زبان، کہ جس زبان میں وہ علم ہے اس کو کم از کم آپ سمجھیں. دوسرا زاویہ اس کی تاریخ ہے کہ کن کن مراحل سے وہ علم گزر کر آپ تک پہنچا ہے اور کن نشیب و فراز سے وہ گزرا ہے، اور پہلے کی اور کی حیت میں کیا ہے اور اصلی تقاضے کیا ہیں. اور تیسرا جو علم میں طب کے ساتھ سب سے وزنی جو زاویہ ہے وہ اس کا حیت علم ہے کہ یہ کیا علم کون سا ہے. علم کی تعریف بھی آپ دیکھیں تو وہ کلاسیکل تعلق سے منطق و فلسفہ میں ہوتی ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں 2 سائنسز میں یہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک بیسک سائنسز اور ایک اپلائیڈ سائنسز. منطق بیسک سائنسز کا سبجیکٹ ہے اور فلسفہ، کنسیپٹ، نظریات اپلائیڈ سائنسز کا سبجیکٹ ہے. لہذا میرا جو دائرہ کار ہے وہ اپلائیڈ سائنسز کا ہے، اپلائیڈ کلیات کا ہے. اسی ضمن میں نے کل کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں مخطوطات اور ان کی علمی اور فنی افادیت، تو جب تک یہ دونوں مرحلے ہم سر نہیں کریں گے ہم مخطوطات کے علم سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں ہزاروں مخطوطات ہیں وہاں، طبی مخطوطات، اور کئی زبانوں میں ہیں. اگر میں ایک یہی چیز لے لوں کہ جیسے ابھی تھا کہ علم طب جو ہے وہ بقراط نے ناپید تھا، بقراط نے زندہ کیا، جالیدوس نے زندہ کیا، منتشر تھا، رازی نے جو ہے یکجا کیا، اور ابن سینا نے مکمل کر دیا. تو یہ لفظ مکمل آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے، اسی ڈیٹ میں تھا مکمل، آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو جو اس کی کتاب ہے القانون فی الطب، وہ زمانے میں تکمیل کے درجے میں تھی، اور پھر اطباء نے اس کی تقلید کی، اس کے مخطوطات کو پڑھا اور سمجھا. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ جب علم طبیعیات آگے بڑھا اور مادے نے تغیر دیکھا اور اس کے مشاہدات و تجربات کے اندر دنیا نے اس سے فیض اٹھایا، تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس کی مثال یوں ہے کہ جو ہمارے طبی مخطوطات پوری دنیا میں موجود ہیں، عربی، فارسی، اردو میں، وہ بالکل اس حیثیت سے ہیں کہ جیسے عربوں کے پاس تیل کے کنویں تو ہیں، ذخائر تو ہیں، لیکن اس سے استفادے کی صلاحیت نہیں ہے جب تک ان کو ریفائنری میں ڈال کر پیٹرول میں نہ تبدیل کر دیا ہے. یہ اس کا اپلائیڈ پہلو ہے. کل میں نے کہا تھا کہ علم کی جو طبی مخطوطات ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری روٹس ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام ایک ہی زاویے کو کور کرتے ہیں، وہ ہے طب کا تاریخی پہلو. اور طب کے زبان کے اوپر بھی کوئی بندش نہیں ہے. ہم نے کیا کام کیا کل سے اب تک کہ اردو مخطوطات، فارسی مخطوطات، اردو مخطوطات کا بھی ذکر ہوا، لیکن ہندی مخطوطے بھی ہوں گے، ہیبرو مخطوطے بھی ہیں، نصرانی مخطوطے بھی ہیں، اطالوی زبانی مخطوطے بھی ہیں. لیکن بہرحال ایک حد کے تحت اگر ہم دیکھیں بر صغیر میں تو ان تینوں زبانوں میں ہمارے پاس مخطوطے ملتے ہیں. خیر، اس بات کو مختصر کرتے ہوئے اب میں مثال دیتا ہوں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دن ان کی فنی افادیت میرے نزدیک نہیں ہے. بڑا سخت جملہ تھا، علمی افادیت تو بہت ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر میں 2-3 چیز آپ کے سامنے رکھوں، جیسے علم القانون کا مخطوطہ حکیم عبدالحمید صاحب نے IHMMR کے تحت اس پر تحقیق کا کام کیا، اور انہوں نے سب سے بہتر اور جامع اور اوریجنل نسخے کی تلاش کی. اس سے قبل اس کا اردو ترجمہ صرف غلام حسنین کنتوری صاحب نے کیا تھا، حکیم قبل الدین صاحب اور دوسرے لوگوں نے اس کا پہلی والیوم کا ترجمہ کیا تھا. حکیم صاحب چاہتے تھے کہ اس کا میں انگلش میں ترجمہ کروں، کیونکہ کلیات کی جو پہلی والیوم ہے اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا تھا. میں خیر یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کام میں انہوں نے 1978 سے ایک ٹیم بنائی
اور اس ٹیم نے کام کیا برابر، اور جو مراحل گزرے اس کے بعد سے اب بھی اس کی آج کی ڈیٹ میں بھی صرف 3.5 والیوم مکمل ہوئی ہیں اور 1.5 والیوم ابھی بھی رہ گیا ہے. حکیم صاحب رخصت ہو گئے، وہ لوگ چلے گئے، 30 32 33 سال کا سرمایہ ہمارے سامنے ہے، یہاں تک کام ہو گیا پورا. اب میں اس سے استفادہ کرتا ہوں. سپوز وہ کام صرف تدوین و ترجمے تک کا ہے، تدوین اور ترجمہ، جس کے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں، کون سا لفظ کیا معنی دیتا ہے، کون سا کب ہے، ترجمے تک جیسے میں نے بتایا. لیکن یہ جو علم طب ہے یہ علمی نہیں ہے، یہ طبیعی ہے، یہ مادی ہے. جو یونانی میڈیسن ہے اس کا جو فلسفہ نظر ہے وہ ارسطو کا ہے، اس نے مادے سے بحث کی ہے. اس میں ارکان ہیں، ان کی اشکال ہیں، ان کی صورت نوعیہ ہے، ان کا تغیر ہے. لہذا اگر میں وقت کم ہے اس کو سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کروں اب اسٹوڈنٹ کے سامنے، بیکاز آئی ہیو ٹو فیس دا اسٹوڈنٹس آف ٹوڈیز ایرا، اور میں اگر یہ بتاؤں تو معاملہ کچھ عجیب ہی ہے. یہاں میں اپنے 3-4 اساتذہ کا ممنون مشکور ہوں دل سے کہ جنہوں نے میری سرپرستی فرمائی، جس میں میں ضرور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. جناب حکیم غلام مہدی صاحب مرحوم، اس کے بعد جناب حکیم خورشید شفقت اعظمی صاحب، اس کے بعد موجود حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب، اس کے بعد میں نے استاد بڑے دور دور سے پکڑے ہیں، ڈسٹینس ایجوکیشن میں رہتا ہوں، نہ مانے جناب یہ شمیم ارشاد صاحب، اکرم صاحب، رضی الاسلام صاحب، ان سے ہر وقت میں ڈسٹینس ایجوکیشن لیتا ہوں. ان سے پوچھتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اسٹوڈنٹ سائنس کا رہا تھا، سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، مدرسے میں نے کبھی تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن اس کے باوجود اس علم کو سمجھنا، اس کی زبان کو سمجھنا ان لوگوں نے مجھے سکھایا، پڑھایا. میں ان کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا. لیکن اس کے بعد ایک حکیم الطاف صاحب، ان سے بھی میرا ہمیشہ استفادہ رہا، اور جتنے اور لوگ اگر نام لینے سے رہ گئے. لیکن مقصد تو یہ ہے کہ اگر ہم آپ اس کو دیکھ لیں، قانون کی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان لوگوں کی صحبت سے میں یہ سمجھ پایا، اس کی زبان منطقی. مثال کے طور پر دیکھیے 1-2 منٹ لوں گا، میں زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے جو میں نے کل کہا تھا. اعضائے بسیطہ، اب اس کی تعریف عربی میں چل رہی ہے. پتہ چلا اعضائے بسیطہ وہ مفرد اور بسیط اجسام ہیں، تو ہمیں تو پڑھایا گیا، لیکن سائنٹیفکلی کیا ڈیفرنس ہے اس میں بتایا. پھر اس کی جو ہے فلسفیانہ ڈیفینیشن ہوئی. اس ڈیفینیشن کے بعد شیخ نے اس ڈیفینیشن پہ مرکوز کرتے ہوئے اعضائے بسیطہ یعنی سمپل آرگنز کو 10 تعداد میں رکھا. اس کے بعد اعضائے مرکبہ ترکیب کے حساب سے 5 میں رکھا. یہ سب فلسفہ ہے. لیکن آج جب میں اس کو دیکھتا ہوں تناظر میں کر کے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اس کی تکمیل ہو گئی تھی. حکیم صاحب نے اس پہ لاکھوں روپیہ بھی خرچ کیا، 33 سال بھی اس پہ لگے، لیکن صرف ترجمے تک وہ چیز رہ گئی، اور اس میں کوئی ایسا آدمی اس میں شامل نہیں ہوا جو اس کی فلسفیانہ روح اور منطقی روح تک پہنچ سکے اور ڈیفینیشن کے حساب سے اس کو جو ہے ترجمہ کر سکے. تو آج بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہاں پر اطباء بیٹھے ہیں، اسی لسٹ کے اندر جو ابھی آئی ہے اس کو لسٹ کو، یہ جو کتاب میں بتایا تھا 1998 میں فرسٹ والیوم، اس کی اتنی محنت کے بعد بھی اس میں وہی شیخ کے 10 والیوم ہیں اور وہ انگلش میں ہے، اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اعضائے بسیطہ کے اندر شریان اور آرٹری بھی شامل ہے. جبکہ اب یہ انگلش میں ہو چکا ہے، اور یہ کتاب اگر کسی انگلش دانشور یا ڈاکٹر کے پاس میں جائے گی تو وہ ہماری پوری طب کو کہے گا یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں یہ اعضائے بسیطہ، آرٹری اور وین کو اعضائے بسیطہ بتا رہے ہیں. اب وہ تو پڑھ چکا نا، پہلے تو یہ مدفون تھا، کوئی بات نہیں ہے، اب تو اس کے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے بلغم ہے، سودا ہے، سودا کا وجود ہے، اس کے تعلق سے اس کی کتاب اور اس کی شرح جو گیلانی کی ہے اس پر جانا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ موجز اور کلیات نفیسی ہی اگر ہم تک پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ جو حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کے تعلق سے جو وہاں بیان ہے، اس بیان کو جب تک ہم آج کے دور کے تعلق سے اس کی تطبیق نہیں کریں گے بیکار ہے. یہ تو بات آئی شیخ کا ایک رسالہ. اسی کا دوسرا رسالہ جو میں نے پڑھا ایز اے طالب علم، رسالہ جودیہ، بڑا دھوم تھی صاحب رسالہ جودیہ دیکھا اس کو.
وہ رسالہ جودیہ CCI میں ترجمہ ہوا اس کا، اور حکیم سید ذل الرحمان صاحب نے بہت ہی اس پہ عالمانہ طریقے سے اس کو ترجمہ کر دیا، کیونکہ وہ اوراق میں کم تھا تو ضخامت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ابن سینا کی سوانح اور اس سے متعلق اور بھی بہت سی اس کے اندر معلومات رکھی، لیکن جب اس کا اصل متن پہ میں پہنچا اور ترجمے میں آیا تو وہ اس وقت کے تعلق سے ٹھیک تھے نسخے، لیکن آج کے تعلق سے وہ نسخے کہیں بھی قابل عمل ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اگر قابل عمل ہیں بھی تو اس کے بہترین مترادفات ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اور بھی کئی نسخے ہیں، اس میں ایک نسخے میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، اتنی محنت ہو رہی ہے، تدوین ہو رہی ہے، ترتیب ہو رہی ہے، کل سے اب تک لوگ کہ بھائی وسائل اور مسائل کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے چلے گئے۔ اس وقت کوئی خاتون نہیں ہے، بتا دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے رسالہ جودیہ میں، اس نے ابن سینا نے، کہ اگر فرج کے اندر لہسن کے پانی میں لتڑا ہوا کپڑا رکھ دیں تو اگر عورت کو وہ اس کی لہسن کی بو ناک یا منہ تک آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ حاملہ نہیں ہے، اور اگر رک جائے تو حاملہ ہے۔ اس وقت بہت صحیح فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ہے، لیکن اب اتنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو آپ پریگننٹی ٹیسٹ 5 روپے میں کرا لیجیے اسٹک میں جا کے۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں، ایک چیز نکالیے 13 میں سے ایک چیز جو کہ کچھ قابل عمل تھی، ادروائز یہ ہے کہ نیم کی نمکولی 3 نمکولی کھا لیں تو عورت 3 دن تک حاملہ نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ چیز سننے سمجھنے میں ہوتی ہے، لیکن 1000 سال پہلے کا معاملہ ہے، جب تک انسان کا سطح علم وہی تھا تو اللہ اس وقت کامیابی دیتا ہوگا، لیکن جب اللہ نے آپ کو عقل کی بالیدگی دی ہے تو اب آپ آگے بڑھیے، یہ مقصد ہے کہنے کا۔ اب ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک ابن زکریا رازی کا ایک مخطوطہ ہے، بہت سنا، بروسار، فارسی زبان میں، عربی زبان میں بھی ہے، سر میں نے صحیح تلفظ نہ کیا تو آپ کر دیجیے، کہ فوری علاج، اس کا میں متلاشی رہا فوری علاج کا، وہ کئی جگہ وہ مخطوطہ ملا، نقل و رسم، یعنی ایمرجنسی ڈیل کرنا۔ 2 جگہ اس کا نسخہ مجھے پرشین میں ملا، ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ اور رامپور رضا لائبریری، وہاں میں نے دیکھا، اس پر محنت کی، اس کا بڑا دھوم تھا کہ صاحب راضی کا ہے، راضی کا بڑا وہ دیا جاتا ہے کہ یونانی کے پاس بھی صاحب ایک چیز ہے ایمرجنسی کی۔ کون سی ایمرجنسی؟ جس کے لیے آج ٹراما سینٹر کھل رہے ہیں، ٹراما سینٹر جس میں کروڑوں روپیہ لگتا ہے، وہاں صاحب راضی کا معاملہ دیکھا۔ اس میں جب میں گیا، دیکھیے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بات اپنی رکھنا کہ ترجمے تک کی بات نہیں بنے گی۔ جب اس میں دیکھا وہاں جانے کے بعد تو وہاں پر میں نے پڑھا تو اس میں 9 طریقے کی ایمرجنسی ڈیل کرنے کا طریقہ تھا۔ آج ایک بھی نہیں ہم اس کو اپلائی کر سکتے، ہو گئی نہیں، عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو جائے گا؟ ایک آدمی جو ہے ہیمریجک شاک میں ہے، آج کی زبان میں سیریبرل ہیمیپلیجیا، وہاں پر جا کے یہاں کی تنکنکٹی پہ داغ دینا، لوہے کے گرم لوہے سے داغنا، صاحب عقل کی فض کھولنا۔ اسی طریقے سے مختصر کر کے میں نے اور بھی جو مخطوطے دیکھیے، اس میں تو مجھے شرف حاصل ہے کہ جو لوگوں نے محنت کی ہے اور ترجمے کیے ہیں نسخوں کے اردو میں، وہ میں ہی پڑھتا ہوں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، پڑھے بھی تو کوئی رکھے ہوئے پڑھتے ہیں، اس کے اندر سے ہم جب گزرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مختصر چیزیں۔ کلاس میں پڑھانا پڑتا ہے ہم لوگ، اگر ہم ویسے ہی پڑھائیں گے، کیا ایسا مفجر اورام دوا جو ہے، یعنی ورم کو پھاڑنے والی دوا، اس میں کبوتر کی بیٹ کا ذکر ہے، ایک جگہ چوہے کی منگنیوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے آپ بھی ہنس رہے ہیں تو لڑکے بھی کیا کریں گے آج کل کے، لیکن وہ سائنٹیفک ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہاں سے انہوں نے اشارہ کر دیا، کہیں گے مین آف کلیات، میں یہاں ثابت کروں گا کہ کس وجہ سے کبوتر کی بیٹ مفجر اورام ہے، کس وجہ سے کیا چیز ہے اس میں چوہے کی منگنی کے اندر جو کہ مفجر اورام ہے، کیا چیز کس کے شیر کے اندر ہے جو کہ باڈی پہ کیا اثر کرتی ہے، مچھلی کے ساتھ کون سا دودھ اطباء نے لکھا ہے جو برس کا باعث ہے، بہت میں کیا معاملات ہیں، سل اور دل کا کیا تعلق ہے۔ یہ وہ مترجمین کی باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی ایک مخطوطہ میرے پاس بالکل حال ہی کا ہے، حکیم افتخار اللہ تکمیلی صاحب کا، جس پر میں کام کر رہا ہوں۔ وہاں پر وہ ظاہر سی بات ہے وہ سائنٹیفک
یعنی نئے اس کے طالب علم نہیں تھے، تکمیل الطب سے تھے، کلیات میں بہت درد تھا، لیکن وہاں پر جو آج کی جو ٹوبرکلوسس ہے اس کا مقابلہ وہ لفظ سل سے کر رہے ہیں، جبکہ لفظ سل وہاں بالکل الگ ہے. وہ ہمیات کے تعلق سے یہ جو ہے خزال بدن ہے، وہاں وہ حرارت غریزیہ کے تجاوز میں وہاں پر معاملہ ہے. وہاں میں نے اس میں حاشیہ لگایا. مقصد یہ ہے اب عرض میں کرنے کا کہ یہ نشاندہی ہوتی رہے گی، لیکن اس میں ایک ٹیم بنانی پڑے گی. ایک بالکل یہ لامحالہ ترجمہ نشاندہی ایک ٹیم ہے، اس کے بعد ایک پوری اور ٹیم بنانی پڑے گی جو تطبیق کے لوگ ہوں، اور یہاں سے لے کر اس کی تجدید کریں. اور تجدید کے بعد چاہے وہ کلیاتی سطح پر، ادویہ کی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو دواؤں کے نام تو ہمیں مل جائیں گے، لیکن یا تو وہ دوا کامیاب ہے، یا وہ دوا نایاب ہے، یا وہ دوا اپنا مزاج کھو چکی ہے، یا وہ اس مرض کی